اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آپ تمام کو ہمارے قواعد و تجوید کے ایک اور نئے درس میں آپ تمام کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ ہم قواعد و تجوید میں مخارج کے حوالے سے بحث کر رہے تھے، اور عزیزان ہم مخارج کی سیریز میں ہم 2 دروس ریکارڈ کر چکے ہیں، جس میں ہمارا جو پہلا درس تھا وہ موضوع جوف کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد عزیزان ہمارا دوسرا جو درس تھا وہ موضوع حلق کے بارے میں تھا، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے موضوع لسان کے بارے میں۔ عزیز دوستوں، ہمارا جو موضوع لسان ہے وہ تمام ہمارے موضوع حلق، موضوع جوف، موضوع شفتین، ان ساروں میں سب سے زیادہ جو وسیع ترین جو موضوع تکلم میں سے جو عضو ہے وہ ہمارا لسان ہے، کیونکہ عزیزان ہمارا جو لسان جو ہے اس سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، اور اس لسان کے اندر 10 مخارج موجود ہیں۔ چونکہ عزیزان 10 مخارج موجود ہے جہاں سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، اس لیے عزیزان ہمارے موضوع تکلم میں یہ وسیع ترین عضو ہے۔ عزیز دوستو، ہمارے جو 18 حروف جو ہمارے موضوع تکلم لسان سے ادا ہوتے ہیں، ان میں سے عزیزان اب ہم ان کے نام کی طرف بڑھتے ہیں کہ کون کون سے مخارج اس کے اندر شامل آ جاتی ہے۔ تو عزیز دوستو، سب سے پہلا ہمارے جو لسان کے اندر موجود مخرج ہے وہ ہے مخرج قوف، قوف کا مخرج۔ عزیز دوستو، اس کے بعد دوسرا ہمارا جو مخرج ہے وہ ہے مخرج کاف۔ تیسرا عزیزان حروف شجریہ شین، جیم اور یا کا مخرج ہمارے لسان کے اندر آ جاتی ہے۔ عزیز دوستو، آپ میرے ساتھ ساتھ ان حروف کو اور مخرج کو بھی ساتھ ساتھ گنتے رہیے گا، تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اس کے اندر 18 حروف کون کون سے ہیں۔ تو عزیزان تیسرا ہمارا حروف شجریہ جیم، شین اور یا آ جاتی ہے۔ چوتھا عزیزان ہمارا حرف ضاد آ جاتی ہے۔ پانچواں عزیزان ہمارا حرف را آ جاتے ہیں۔ چھٹا عزیزان جو مخرج ہمارے لسان کے اندر موجود ہے وہ ہے حرف لام۔ ساتواں عزیزان حرف نون ہے۔ آٹھواں عزیزان ہمارا تا، دال اور طا ہے۔ جی عزیزان، نواں عزیزان ہمارا ثا، ذال اور ضاد ہے۔ جی عزیزان، اور آخری جو ہمارا 10واں جو مخرج ہے وہ ہے سین، صاد اور ظا۔ تو یہ 18 حروف عزیزان اور یہ جو ہے نا 10 مخارج ہمارے لسان کے اندر موجود ہیں۔ اب عزیزان ہم زبان کے مختلف حصوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہمارے جو زبان ہے اس کے 2 طریقے سے ہم اس کو تقسیم کریں گے۔ پہلا عزیزان ہم اس کے سطح سے اس کو تقسیم کریں گے، دوسرا عزیزان ہم اس کو کناروں سے آپ اس کو تقسیم کریں گے۔ عزیز دوستو، جب آپ زبان کو آپ سطح سے تقسیم کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے بن جاتے ہیں۔ ہمارے زبان کا سب سے پہلا حصہ جو سطح کے اندر موجود ہے وہ ہے ہمارا ادناء اللسان۔ جی عزیزان، دوسرا عزیزان ہمارا وسط لسان آ جاتی ہے، اور تیسرا عزیزان ہمارا اقصاء اللسان آ جاتی ہے۔ اور اگر آپ زبان کو اگر کناروں سے تقسیم کریں گے تو اس کے 2 حصے بن جاتی ہیں۔ ایک عزیزان زبان کا اگلا کنارہ، اور دوسرا عزیزان زبان کا پچھلا کنارہ جو ہمارے حلق کی طرف موجود ہے۔ تو عزیزان جو اگلا جو کنارہ ہے، زبان کا اگلا جو کنارہ ہے، اس میں عزیزان ہمارا طرفۃ اللسان شامل آ جاتی ہے۔ طرفۃ اللسان عزیزان ہمارا جو نوک زبان ہے، نوک اللسان، اس کے دائیں جانب اور بائیں جانب اس کے آس پاس موجود جو کنارے ہیں ان کے ساتھ مل کر طرفۃ اللسان کہلاتا ہے۔
اس لیے عزیزان قرآن نو کے لسان کو بھی طرفت اللسان کے اندر ہی شامل کرتے ہیں۔ جی عزیزان، تو طرفت اللسان جو ہے ہمارے دانتوں کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد عزیزان ہمارا جو دوسرا کنارہ آ جاتی ہے وہ ہے حافت اللسان، جو کہ جسے عزیزان زبان کا بغلی کنارہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو ہمارے حلق کی طرف موجود ہوتا ہے عزیزان، تو جو آپ کے وسط اور آپ کے اقصا کے کنارے ہوتا ہے۔ تو عزیزان یہ جو حافت اللسان ہے یہ آپ کے دھاڑوں کے بالمقابل میں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یاد رکھنے کے لیے جو ہے نا یہ ٹرک استعمال کر سکتے ہیں کہ زبان کا وہ کنارہ جو آپ کے دھاڑوں کے ساتھ جو آپ کے دھاڑوں کے بالمقابل میں ہو حافت اللسان کہلاتا ہے، اور زبان کا وہ کنارہ جو آپ کے دانتوں کے بالمقابل میں ہو طرفت اللسان کہلاتا ہے۔ تو عزیزان اس طریقے سے آپ کے زبان کے مختلف حصے بن جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہمارا جو حافت اللسان ہے وہ 3 حصوں میں جو ہے نا وہ تقسیم ہوتی ہے۔ سب سے پہلا عزیزان ہمارا ادنائے حافہ آ جاتی ہے، اس کے بعد وسط حافہ آ جاتی ہے، اس کے بعد عزیزان ہمارا اقصی حافہ آ جاتی ہے۔ عزیز دوستو، جو ہمارا ادنائے حافہ ہے اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ زبان کا وہ کنارہ جو آپ کے ضواحک کے ساتھ لگے ادنائے حافہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد عزیزان وسط حافہ کی تعریف کچھ یوں ہے کہ زبان کا وہ کنارہ جو آپ کے طواحن کے ساتھ لگے وسط حافہ کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے عزیزان زبان کا وہ کنارہ جو آپ کے نواجذ کے ساتھ لگے اسے اقصی حافہ کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان یہ حافت اللسان کے بارے میں تھا۔ جی عزیزان، تو یہ جو زبان کے مختلف حصے جو ہے یہ ہمارے دانتوں کے ساتھ مل کر، ہمارے تالو کے ساتھ مل کر، ہمارے نطع کے ساتھ مل کر یہ مختلف حروف کو ادا کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ تو عزیزان یہ جو ہے نا کبھی تالو کے ساتھ ملتا ہے اور حروف کو ادا کرنے کا موجب بنتا ہے، کبھی یہ اسنان جسے دانت بھی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ مل کر مختلف حروف کو ادا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ تو عزیزان اب ہم زبان کے بعد تالو کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہمارا جو تالو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ تالو جو جسے انگلش میں پیلٹس کہا جاتا ہے، تو یہ 2 اس کے جو ہے نا حصے بن جاتی ہے۔ سب سے پہلا عزیزان ہمارا نرم تالو آ جاتی ہے، دوسرا عزیزان ہمارا سخت تالو آ جاتی ہے۔ عزیزان جو نرم تالو ہے وہ آپ کے کوا، جسے عربی میں لحاد کہا جاتا ہے اور اردو میں کوا کہا جاتا ہے، وہ اور اس کے سامنے موجود تھوڑا سا حصہ عزیزان جو کہ آپ کے سخت تالو اور آپ کے لحاد کے درمیان میں موجود ہے، ٹھیک ہے عزیزان، تو یہ تھوڑا سا حصہ اور کوا اور اس کے آس پاس کا حصہ مل کر نرم تالو میں شامل آ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو تالو کا دوسرا جو حصہ آ جاتی ہے وہ سخت تالو آ جاتی ہے۔ سخت تالو عزیزان یہ بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، نرم تالو سے بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں، جس کے اندر عزیزان ہمارا نطع بھی شامل آ جاتی ہے۔ ابھی ہم اس کے بعد نطع کی جانب بھی بڑھیں گے۔ تو عزیزان جو سخت تالو ہے عزیزان وہ جو ہے نا آپ کے وسط لسان اور ادناء اللسان کے بالمقابل اوپر کی جانب ہوتا ہے، یہ بہت بڑا جو ہے نا پیلٹس ہوتا ہے۔ جی عزیزان، اس کے بعد عزیزان جو سخت تالو ہے اس کے اندر ایک حصہ آ جاتے ہیں جسے عربی میں نطع کہا جاتا ہے۔ جی عزیزان، اب ہم اس اصطلاح کو سمجھتے ہیں۔ عزیز دوستو، نطع جو ہے یہ ہمارے جو ثنایا، رباعیات، انیاب، یہ جو دانتے ہیں ان کے مسوڑوں کے اوپر موجود ایک ابری ہوئی حصہ ہوتا ہے عزیزان، جہاں پر لکیریں لکیریں بنی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہاتھ لگا کر بھی دیکھیں گے تو عزیزان وہاں پر لکیر لکیر سی بنی ہوتی ہے، ابھرا ہوا حصہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ابھرا ہوا حصہ ہے عزیزان اسے نطع کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا کیونکہ ہمارے آگے مخارج سیریز میں یہ اصطلاح بھی آپ کو اس سے بھی واسطہ پڑے گا، تو وہاں پر آپ کنفیوز نہ ہو، اس لیے یہ اصطلاح اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا۔ عزیز دوستو، تالو، نطع اور لسان کے بعد اب ہم
جو ہے نا دانتوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ عزیز دوستوں، جس طریقے سے تالو ہمارے لسان کے ساتھ مل کر مختلف حروف کو ادا کرنے کا موجب بنتے ہیں، اسی طریقے سے عزیز دوستوں ہمارا جو دانت ہے وہ بھی لسان کے ساتھ مل کر مختلف حروف کو ادا کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ تو عزیزاً، آپ کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم دانتوں کے بارے میں، لسان کے بارے میں، تالو کے بارے میں، ان کے بارے میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو عزیزان، ان کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کو ان کے نام یاد نہیں ہوں گے تب تک آپ کو مخارج پڑھنے میں آپ کو دشواری پیش آئے گی۔ کیونکہ عزیزان، ہم جب 10 مخارج آگے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بار بار ان ناموں سے واسطہ پڑے گا، تو آپ وہاں پر کنفیوز ہو جائیں گے، تو اس لیے ہم قبل از وقت ان کو جو ہے نا ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو عزیزان، مثال کے طور پر آگے آپ کو آئے گا حروف، مثال کے طور پر حروف نطعیہ کو لے لیں تو وہاں پر آپ کو دانتوں کے نام سے واسطہ پڑے گا۔ وہاں پر حرف لام کو پڑھتے وقت عزیزان میں وہاں پر یہ بتاؤں گا کہ آپ ثنایا، رباعیات، انیاب، زواحق کے جو ہے نا مسوروں سے لگائے، تو عزیزان آپ وہاں پر کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ کون سے دانت ہے۔ تو اب جب تک آپ ثنایا، رباعیات، انیاب، زواحق ان ناموں سے آشنا نہیں ہوں گے تب تک آپ اس کا جو اسپیسیفک، آپ اس کا جو مخرج ہے آپ اس کو نہیں جان سکیں گے، آپ کے لیے دشواری پیش آئے گی۔ تو عزیزان، دانتوں کے ان ناموں کو آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے۔ اسی طریقے سے حرف جو ہے نا ضاد کو ادا کرتے وقت آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ دھاڑوں کے ساتھ لگائے، ٹھیک ہے، طواحن کے ساتھ لگائے، آپ نواجس کے ساتھ، تو وہاں پر آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ طواحن کون سا حصہ ہے، ٹھیک ہے عزیزان۔ تو آپ نے ان دانتوں کے نام، اپنے زبان کے نام آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے۔ تو اب عزیزان ہم دانتوں کے نام کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز دوستوں، ہمارا جو دانت ہے وہ ٹوٹل 32 ہے، جس میں سے عزیزان ہمارا 12 دانتوں کے اندر شامل آ جاتی ہے اور 20 دھاڑوں کے اندر شامل آ جاتی ہے۔ جو دانت ہے عزیزان، ان میں سے سب سے پہلا جو دانت آ جاتی ہے وہ آپ کا ثنایا آ جاتی ہے۔ اچھا عزیزان، یاد رکھیے گا جو ہمارا جو دانت ہے وہ 2 جبڑوں کے اندر شامل آ جاتی ہے، ایک اوپر والا جبڑا اور ایک نیچے والا جبڑا۔ تو عزیزان، ہم جو اوپر والے جبڑے کے ہم نام پڑھیں گے، تو جو نام اوپر والے جبڑے کے دانتوں کے ہوں گے وہی نام عزیزان آپ کے نیچے والے جبڑوں کے نام ہوں گے۔ تو عزیزان، آپ کے جو دانتوں میں سے سب سے پہلا جو دانت آ جاتی ہے وہ ثنایا کے دانت آ جاتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ دانت آپ کے جو ہے نا سب سے آگے کا جو 2 دانت ہوتے ہیں، یہ جو ثنایا ہے وہ اس کا جو واحد ہے وہ ثنیہ ہے، یا شد کے ساتھ ثنیہ، اس سے ثنایا ہے۔ تو عزیزان، یہ آپ کے اگلا جو 2 دانت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اوپر جبڑے کے اندر موجود 2 ثنایا کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، اور نیچے والے جبڑے کے اندر موجود 2 اگلے والے دانت کو ثنایا سفلی کہا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر انہیں ثنایا کہا جائے گا۔ جی عزیزان، تو یہ عموماً عزیزان آپ کا جو اوپر جبڑے کے اندر موجود جو ثنایا علیہ ہے وہ عموماً جو ہے نا موٹا ہوتا ہے نیچے جو ہے نا والے جبڑے کے اندر موجود ثنایا سفلی سے، عمومی طور پر۔ تو عزیزان، ثنایا کے بعد آپ کا رباعیات آ جاتا ہے، جو کہ جو ہے نا جس کا واحد رباعیہ ہے، ٹھیک ہے عزیزان۔ تو رباعیہ سے، اس کے اندر یا کے بعد شادت نہیں لگانا، رباعیہ سے، اس کا جمع رباعیات ہے۔ تو عزیزان، رباعیات جو ہے آپ کے ثنایا کے ایک دانت آپ دائیں جانب سے گنیں گے، جی عزیزان، ایک دانت آپ بائیں جانب سے گنیں گے، جی، اوپر کے جبڑے میں ایک دائیں جانب سے، ایک بائیں جانب سے، ایک ثنایا سفلی کے ایک دائیں جانب سے، ایک ثنایا سفلی کے بائیں جانب سے۔ اس طریقے سے عزیزان آپ کا جو رباعیات ہے وہ 4 ہے، اس طریقے سے 4 آ جاتی ہے۔ عزیزان، ہمارا ثنایا 4 ہے، رباعیات 4 ہے، اور اس کے بعد ہمارا انیاب آ جاتی ہے۔ عزیز دوستو، رباعیات کے بعد ایک دانت آپ دائیں جانب سے گنیں گے، جبڑے کے دائیں جانب سے گنیں گے۔ دوسرا جو رباعیات کے
بائیں جانب سے آپ ایک دانت کو گنیں گے، نیچے جبڑے میں جو ہے نا آپ کے رباعیات کے دائیں جانب سے ایک گنیں گے، اور یہاں سے ایک بائیں جانب سے جبڑے کے بائیں جانب سے ایک گنیں گے، تو اس طریقے سے 4 انیاب آ جاتی ہے۔ انیاب عزیزان اس کا واحد ناب سے ہے، جس کا مطلب ہے نوکیلا دانت، ٹھیک ہے، نوکیلا جو تیز دار کے جو دانت ہوتی ہیں اسے انیاب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے جو ہے نا سب سے نوکیلا دانت ہوتی ہے یہ انیاب۔ تو عزیزان یہ آپ کے رباعیات کے بعد آ جاتی ہے، دیکھیں ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک نیچے جبڑے کے دائیں جانب سے، ایک نیچے جبڑے کے بائیں جانب سے، تو اس طریقے سے آپ کی انیاب آ جاتی ہے عزیزان۔ تو یہاں پر آپ کے 12 دانت ختم ہو جاتی ہے، کیوں؟ ثنایات 4 آ گیا، رباعیات 4 آ گیا، 8 ہو گیا، اور انیاب 4 آ گیا، تو اس طریقے سے آپ کے 12 دانت یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ عزیزان ہمارے 12 دانتوں کے بعد دھاڑیں آ جاتی ہیں۔ عزیز دوستو، دانتوں کے بعد سب سے پہلا جو داڑھ ہے وہ دواحک آ جاتی ہے، جو کہ ضاحکہ سے ہے۔ دواحک جو کہ عزیزان عموماً آپ جب ہنستے ہیں تو وہ دان نظر آتی ہے، تو عزیزان ضواحک جو ہے داڑھوں میں سے سب سے پہلا داڑھ ہے۔ یہ دواحک بھی عزیزان آپ جو ہے نا یہ انیاب ہے اس کے بعد آ جاتی ہے، تو اوپر جبڑے کے دائیں جانب ایک آ جاتی ہے داڑھ، ایک اوپر کے انیاب کے بعد بائیں جانب ایک آ جاتی ہے، نیچے جبڑے کے دائیں جانب آ جاتی ہے، بائیں جانب ایک آ جاتی ہے، تو اس طریقے سے عزیزان ضواحک 4 آ جاتی ہیں، جو کہ آپ دائیں بائیں، نیچے جبڑے کے دائیں بائیں، ٹھیک ہے، وہ جو انیاب ہے اس کے بعد گنیں گے، تو اس طریقے سے ضواحک 4 آ جاتی ہے۔ اس کے بعد عزیزان ہمارا دانتوں اور داڑھوں میں سے سب سے زیادہ جو موجود ہے داڑھ ہے وہ ہمارا طواحن ہے۔ عزیز دوستو طواحن ٹوٹل 12 آ جاتی ہے ہمارے دانتوں میں۔ طواحن عزیزان اگر آپ گنیں گے تو طواحن کے بعد اوپر جبڑے کے دائیں جانب 3 داڑیں آ جاتی ہیں، اوپر جبڑے کے بائیں جانب 3 داڑیں آ جاتی ہے، 6 داڑیں ہو گئی، نیچے جبڑے کے دائیں جانب 3 داڑیں آ گئی، اور نیچے جبڑے کے بائیں جانب 3 داڑیں آ گئی، تو اس طریقے سے 3 چکے 12 داڑیں آ جائے گی عزیزان، جو کہ عزیزان آپ کے ضواحک کے بعد موجود ہوتی ہے۔ ضواحک کے بعد آپ کے 3 داڑ جو ہے نا دائیں بائیں اوپر نیچے جو ہے نا اس طریقے سے 12 داڑیں آ جاتی ہیں، جسے عزیزان طواحن کہا جاتا ہے، جو عموماً ہم کھانا وغیرہ چبانے کے لیے یا گوشت وغیرہ کو چبانے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو عزیزان طواحن جو ہے وہ آپ کے ضواحک کے بعد آ جاتی ہے، اور وہ ٹوٹل 12 آ جاتی ہے۔ عزیزان ہمارے داڑھوں میں سے سب سے آخری جو داڑھ ہے وہ ہے نواجز، جو کہ ناجز سے ہے۔ نواجز عزیزان جو ہے نا جسے وزڈم ٹیتھ بھی کہا جاتا ہے، عقل داڑھ اردو میں کہا جائے تو عقل داڑھ کہا جاتا ہے، تو عزیزان یہ ہمارا سب سے آخری والا داڑھ ہوتا ہے جو کہ طواحن کے بعد آ جاتی ہے۔ تو ایک عزیزان اسی طریقے سے آپ ایک دائیں جانب سے گنیں گے، ایک داڑھ بائیں جانب سے گنیں گے، اور ایک داڑھ نیچے کے دائیں جانب سے، ایک داڑھ نیچے کے بائیں جانب سے، تو عزیزان اس طریقے سے آپ کے جو داڑھ ہے وہ 20 آ جاتی ہے۔ 4 اب آپ کے ضواحک آ جاتی ہے، ٹھیک، 12 آپ کے طواحن آ جاتی ہے، اور 4 آپ کے دوبارہ سے نواجز آ جاتی ہے، تو ان کو ملا کے پھر جو ہے نا ٹوٹل آپ کے 20 داڑیں آ جائے گی۔ تو عزیزان آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پر اختتام ہوتا ہے، تو عزیزان امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، تو عزیزان آپ نے ان کے نام ضرور یاد رکھنا ہے، کیونکہ عزیزان آگے ہم جب 10 مخارج پڑھیں گے تو اس میں ان کا بہت زیادہ رول ہوگا عزیزان، اس کی اہمیت بھی ہم بتا چکے ہیں، تو آپ کو ہر مخرج میں ان سے واسطہ پڑے گی، ان کے نام سے واسطہ پڑے گی، تو وہاں پر آپ کنفیوز ہو جائیں گے، تو عزیزان ان کے نام آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک یہیں پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔